15واں باب مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کرنے کے بیان میں فرماتے ہیں، جب تک تو اس دار دنیا میں ہے کدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب و غریب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی شے کو ظاہر کیا ہے جو اس کا وصف ضروری اور نعت لازمی ہے۔ دنیا تکلیفوں کا گھر ہے اور دنیا کے اندر تکلیفوں کا آنا ضروری ہے اور مشقتوں کا آنا ضروری ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کسی بھی قسم کی ایسی حالت پیش آئے جو طبیعت کو مقدر کر دے، تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کدورتوں کا گھر بنایا ہے، تکلیفوں کا گھر بنایا ہے، اور یہاں پر یہ چیزیں رکھی ہیں، اور اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان کا امتحان ہو کہ وہ ان تکلیفوں اور ان ایسی چیزوں کو دیکھ کر کے جو طبیعت کے ناموافق ہیں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اسی لیے یہاں پر نعمتیں بھی رکھی ہیں تاکہ انسان کو یہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ وہ ان نعمتوں پر شکر کرتا ہے یا نہیں۔ تو دنیا کے اندر کسی بھی تکلیف، پریشانی، مصیبت کے آنے پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر جو چیز اللہ نے رکھی ہے وہی اس نے ظاہر کی۔ دنیا کی صفت لازمہ ہے کدورت اور پریشانیاں، تکالیف، جو اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے اس میں رکھی ہیں۔ فرماتے ہیں، اے مومن، جب تک تو اس دنیا کے قید خانے میں ہے تو مصیبتیں اور حادثے اور خلاف طبع واقعات پیش آنے کو عجیب و غریب نہ سمجھ، یا اے سالک اور ذاکر اور شاغل، جب تک تو اس دنیا میں ہے اپنے دل کے نور کے اوپر میل آ جانے کو عجیب نہ سمجھ۔ یعنی ذاکر شاغل لوگوں کو بعض اوقات دل میں نور محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات دل تاریک ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، تو اس کو عجیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ عجیب و غریب تو وہ چیز سمجھی جاتی ہے جس کے واقع ہونے کا پہلے سے خیال نہ ہو، اچانک پیش آ جائے اور آدمی سمجھے کہ یہ واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ان تکلیفوں، مصیبتوں اور حادثات کے واقع ہونے سے دنیا نے وہی بات ظاہر کی ہے جو اس کی صفت لازمی اور ذاتی ہے، یعنی دنیا کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے، اور جو کسی چیز کو لازم ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور تکالیف دنیا کے لیے اس لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان اور آزمائش کا گھر بنایا ہے، تو طبیعت کے خلاف چیزوں کا واقع ہونا اس میں ضروری ہے تاکہ بندے کا امتحان ہو کہ کون ہماری بھیجی ہوئی تکلیف پر صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے۔ اور اسی طرح طبیعت کے موافق چیزیں بھی دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں، یعنی نعمتیں بھی رکھی ہیں، اور وہ بھی اس لیے رکھی ہیں تاکہ آزمائش ہو کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری۔ اس سے اگلے ارشاد میں فرماتے ہیں، تیرا اس بات کو سامنے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر تکلیف پہنچانے والا ہے، ضرور تیرے اوپر تیری اس تکلیف کو ہلکا کر دے گا، کیونکہ جس ذات کی طرف سے تیری تقدیر میں یہ تکلیفیں لکھی ہیں وہ وہی ذات ہے کہ جس نے ہمیشہ ہر چیز میں تیرے لیے بھلائی اختیار کی۔ جتنی بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، کوئی مشقت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی حادثہ ہو،
تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اسی ذات کی طرف سے آیا ہے کہ جس کی طرف سے ہر وقت مجھے نعمتیں ہی نعمتیں مل رہی، بلکہ میری پیدائش سے پہلے سے اس نے میرے لیے کھانے پینے کا، غذا کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا، پھر پیدائش کے بعد ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی اور انہوں نے پیار محبت سے پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر پیدائش سے لے کر اب تک ہر موقع پر مجھے کھانا پینا اور رزق اور بے شمار نعمتیں طرح طرح کی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، اخروی، اتنی عطا فرما رہا ہے کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ناشکرا اور بڑا ظالم ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جو ذات نعمتوں کی دینے والی ہے، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ انسان کو وجود بخشا جبکہ وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا، پھر اس کو باقی رکھنے کے تمام اسباب مہیا کیے، اس کی غذا کا سبب، اور اسی طرح دینی نعمتیں بھی اس کو عطا کی کہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، سب سے بڑی دولت، پھر اس کے بعد نیک اعمال کی توفیق دی۔ تو ایسی بے شمار نعمتیں ہیں دینی دنیاوی جو ہر وقت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو وہی ذات اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہی ہے تو ہمیں پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی مثال تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کسی کو انجیکشن لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ظاہری جسم پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ میری تکلیف دور ہو جائے گی، میری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی مشقتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور وہی ذات جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ہر وقت دے رہا ہے، وہی یہ تکلیفیں بھی بعض اوقات بھیجتا ہے۔ ایک بزرگ کا ایک شعر ہے جو ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کبھی کبھار پڑھتے تھے جب گردے کی تکلیف ان کو ہوتی تھی، تو یہ شعر پڑھتے تھے: مہر سجن مدام مدام، مہر سجن مدام مدام، قہر سجن گاہ گاہ، او بھی سجن واہ واہ، ای بھی سجن واہ واہ۔ یہ ایک پنجابی کے کوئی شاعر ہیں، ان کا ہے کہ مہر سجن مدام مدام، یعنی میرے محبوب کی طرف سے آنے والی نعمتیں تو ہر وقت ہیں، مستقل ہیں، بار بار ہیں، اور قہر سجن گاہ گاہ، تکلیفیں محبوب کی طرف سے کبھی کبھار آتی ہیں، وہ بھی سجن، وہ بھی محبوب ہے، واہ واہ، اور یہ بھی محبوب ہے، واہ واہ۔ یعنی ہر حال میں اللہ سے خوش رہنا چاہیے، اور کوئی بھی شخص کسی کو کیا تکلیف پہنچائے گا، جو بھی تکلیف کوئی پہنچاتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو انسان یہ سوچے کہ کوئی بھی اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچائے دنیا میں، یا کسی کی بھی طرف سے مجھے پریشانی ہو، بیوی بچوں کی طرف سے ہو، ماں باپ کی طرف سے ہو، اور رشتہ داروں کی طرف سے ہو، یا کسی بھی غیر آدمی کی طرف سے ہو، دراصل اللہ نے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، یا اس کو ہماری تکلیف کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک طرح سے نعمت چھپی ہوئی ہے کہ ہم اس تکلیف کے ذریعے اللہ سے رجوع کریں گے اور ہم اللہ سے تعلق جوڑیں گے، تو وہ شخص جو ہے صرف ذریعہ ہے۔ ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ایک آدمی دیوار میں کیل ٹھوک رہا تھا، تو قال الحائط للودد لما تشقنی، دیوار نے اس کیل سے کہا تو مجھے کیوں چیر رہی ہے؟ فاجاب الودد انظر الی من یدقنی، تو اس کیل نے جواب دیا اس کو دیکھ جو میرے سر پر ہتھوڑے برسا رہا ہے، یعنی میں تو اپنے اختیار میں نہیں ہوں، یہ تکلیف تو اصل وہ شخص دے رہا ہے، دیوار کو وہ چیر رہا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے۔ اسی طرح کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، تو قلم
کچھ نہیں کرتا اصل کاتب ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ آدمی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. آدمی کی نگاہ اللہ پر ہونی چاہیے. اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا اور امتحان کے لیے ان کے ذریعے ہمیں تکلیف پہنچائی. اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں من از بیگان گاں ہرگز نہ نالم، من از بیگان گاں ہرگز نہ نالم کہ بامن ہر چے کرد آشنا کر. کہ میں بیگانوں سے ہرگز نالا نہیں ہوں. یہ سب انسان بیگانے ہیں. میں بیگانوں سے ہرگز نالا نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس آشنا نے کیا ہے، اس جاننے والے نے کیا ہے، اس محبوب نے کیا ہے. ان بیگانوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. تو انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے اگر وہ اس پر نگاہ کرے کہ یہ تکلیف اصل اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے جو ہر وقت راحتیں بھیجتا ہے، اور وہی میرے لیے یہ تکلیف بھیج رہا ہے، تو یہ تکلیف پھر اسے تکلیف نہیں لگے گی. اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں اے مصیبتوں میں مبتلا انسان، اگر تو اپنے دل کے سامنے یہ بات رکھ لے کہ مجھ پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو مبتلا کرنے والا ہے، یہ ظاہری اسباب اس میں بالکل بھی دخل نہیں رکھتے. اور حقیقت بھی یہی ہے. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیسی بات کہی کہ ظاہری اسباب بالکل دخل نہیں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسباب جمع ہو جائیں کسی کو تکلیف پہنچانے کے، اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں. نمرود نے سارے اسباب جمع کر لیے، لیکن اللہ کا مطلب یہ تھا، اللہ کا چاہنا یہ تھا کہ ان کا ایک بال بھی اس میں نہ جلے. تو کبھی ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں، بلکہ ان کے لیے وہ آگ ہی گلزار بن گئی، باغ بن گئی. تو کوئی انسان کیا ساری مخلوق مل کر کسی کو اگر تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے چاہے بغیر کوئی کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. تو گویا حقیقت میں کسی سبب کا کوئی دخل نہیں ہے، اور حقیقت میں مسبب الاسباب جو اللہ تعالی ہے وہی اس سبب کے ذریعے تکلیف پہنچا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ بات اپنے سامنے رکھ لے کہ یہ ظاہری سبب جو ہے ان کو کوئی دخل نہیں ہے اس تکلیف کے پہنچانے میں، تو تجھ کو جو دکھ اور درد پہنچ رہا ہے وہ بہت ہلکا ہو جائے گا. اس لیے کہ جس ذات کی طرف سے یہ تکلیفیں آ رہی ہیں وہی ذات تو ہے کہ جس نے ہمیشہ ہر بات میں تیرے ساتھ بھلائی اختیار فرمائی ہے. لہٰذا یہ تکلیف جو اس کی طرف سے آئی ہے باوجود اس کے کہ تیرے ساتھ اس کا ہمیشہ رحمت اور شفقت کا سلوک رہا ہے، تو ذرا سمجھ سے کام لے کہ اب وہ بدل تو نہیں گیا. یعنی کتنی عظیم معرفت کی بات ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ساری کتاب جو ہے اس میں حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں، اسی لیے اس کا اصل نام الحکم ہے. حکم کے معنی حکمت کی باتیں. تو یہ بات سمجھاتی ہے کہ تم بہت ساری چیزوں کو ظاہری طور پر کچھ سوچ رہے ہوتے ہو کہ اس کی یہ چیز اس طرح ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو حقیقت پر نگاہ رکھو. وہ حقائق کی طرف آدمی کو متوجہ کرتی ہے یہ کتاب. تو جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ بھیجنے والا جس کی طرف سے آ رہی ہیں، جس کے ذریعے جو کسی بھی ذریعے سے یہ تکلیف بھیج رہا ہے وہ بدل تو نہیں گیا. وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی ہے. تو اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس مصیبت میں ضرور بے ضرور یقینی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی مصلحت اور حکمت ہے کہ ظاہری طور پر وہ تجھ کو مصیبت لگ رہی ہے اور حقیقت میں اس میں تیری خیر خواہی اور رحمت ہے. اور جب یہ بات تیرے دل کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے گی، جب یہ بات تیرے دل میں اچھی طرح یہ بیٹھ جائے گی تو یہ پریشانی جو تجھ کو اب ہو رہی ہے یہ نہیں ہوگی. ظاہری تکلیف تو ہوگی، اس مرض یا مصیبت کی وجہ سے ظاہر جسم یا ظاہر دل کو دکھ ہوگا، لیکن باطن دل میں انشراح ہوگا اور قلب باغ باغ رہے گا. یعنی جیسے کہ کوئی ڈاکٹر کسی کا آپریشن کر رہا ہوتا ہے، جسم میں اس کو تکلیف ہوتی ہے آپریشن کے بعد، لیکن اندر سے دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے جسم سے اس نے یہ فاسد مادہ نکال دیا. اور اگر حتیٰ کہ دل کا بھی اگر آپریشن ہو تو دل کا علاج کرنے میں ظاہر دل کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ ظاہر دل ہے.
وہ دل کا ظاہر ہے جس کو تکلیف ہوگی، اور اندر سے آدمی خوش ہو رہا ہوگا کہ میرا دل صحیح ہو گیا۔ تو یہ تکلیف جتنی بھی ہے یہ ظاہر میں انسان کو محسوس ہوگی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی خلاف طبع بات، لیکن اندر سے اس کا دل باغ باغ ہوگا کہ یہ بھیجنے والا میرا محبوب ہے، اور اس کی اس تکلیف کے بھیجنے میں کوئی حکمت، کوئی مصلحت ہے۔ آگے اسی طرح کا ایک ارشاد ہے جو غور سے سننے کا ہے، فرماتے ہیں جس نے یہ سوچا کہ مصیبت اور تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا لطف اور مہربانی جدا ہے، تو یہ اس کی نظر عقل کا قصور ہے۔ یہ مضمون جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب آدمی کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہر وہ حالت جو دل کو اچھی لگے اس کو نعمت کہتے ہیں، اور کوئی سی بھی وہ حالت جس میں آدمی کو پریشانی ہو، تکلیف ہو اور ناموافق ہو طبیعت کے، اس کو تکلیف کہتے ہیں، مشکل کہتے ہیں، مصیبت کہتے ہیں۔ تو جب آدمی کے اوپر نعمتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور دل کے موافق حالات ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کو خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر آ رہی ہے، اور یہ اللہ کی مجھ پر رحمت ہے۔ لیکن اس کو اگر تکلیفیں پہنچنا شروع ہو جائیں، مصائب پہنچنا شروع ہو جائیں، جو شخص جس سے خیر کی امید تھی معلوم ہوا کہ وہی نقصان پہنچانے لگا، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا جو دل کے موافق نہیں ہے، تو آدمی سمجھتا ہے شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اور یہ اللہ کی رحمت مجھ سے دور ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کے قصور ہے عقل کا، اس کی عقل کی کمی ہے، اس کے عقل کی کمی ہے، اور اس کے سوچ کا قصور ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو رحمت فرمانے والا رحمان الرحیم اللہ ہے وہ جب تم پر نعمتیں بھیج رہا ہے تو وہ گویا اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے، اور تکلیف آنا شروع ہو گئی تو رحمت دور ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تکلیفوں میں اور زیادہ رحمت ہے، بلکہ تکلیفوں میں، مشقتوں میں، مصیبتوں میں اور زیادہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت دور نہیں ہوئی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی باطنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے الا لا یأرزن اخو البلیہ، الا لا یأرزن اخو البلیہ فإن للرحمن الطاف خفیہ۔ اچھی طرح توجہ کرو، کوئی تکلیفوں والا کبھی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ مہربانیاں ہوتی ہیں، رحمان کے خفی الطاف ہوتے ہیں۔ تو انسان جس وقت تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خفیہ مہربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ خفیہ مہربانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا سے ہٹا دیتے ہیں، اور تکلیفوں میں انسان کو اللہ جو ڈالتے ہیں ان کی ایک بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا دل دنیا سے لگا ہوا ہوتا ہے، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جس چیز سے زیادہ دل لگا ہوتا ہے اسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت کو اعتدال پر لاتے ہیں تاکہ دنیا کی چیزوں سے محبت اس کی کم ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ آدمی دیکھتا ہے اس کو اس کی بیوی سے زیادہ محبت ہے اور ہر اس کی جائز ناجائز تمنا پوری کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے وہ بیوی ہی اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ اس کو دل کو اس کے آدمی اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے لیے ایک آدمی ساری زندگی کماتا ہے اور اس کے لیے کمانے میں اللہ کے حکموں کو بھی توڑ دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کی طرف سے آدمی کا دل توڑ دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان چیزوں کی محبت سے پاک کرنا چاہتے ہیں اور اپنا قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ دنیا سے ہمارا دل ہٹا رہے ہیں اور اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں، یہ کوئی کم دولت ہے، یہ تو بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ یہ دل کے اعمال ہیں۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں بدن کے اور جسم کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، یہ جسم سے آدمی کرتا ہے،
لیکن کچھ اعمال قلب ہوتے ہیں، اور اعمال قلب یہی ہیں کہ آدمی کا دل دنیا سے نہ لگا ہو، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، ایک جائز حد تک محبت ہر چیز کی ہونی چاہیے، لیکن جو چیز اور محبت ایسی ہو جائے کہ جائز کے حد سے نکل کر ناجائز کے حد میں چلی جائے تو پھر وہ محبت غلط ہے۔ ایک واقعہ ہمارے حضرت سناتے تھے اکثر کہ ایک آدمی نے شادی کرنا چاہی ایک عورت سے، اور اس نے یہ شرط لگائی کہ تم اپنی داڑھی منڈواؤ گے تو میں شادی کروں گی۔ تو اس نے جو ہے اس عورت کی محبت میں اپنی داڑھی منڈوا دی۔ تو اب وہ ایک بزرگ کی خدمت میں آتا تھا تو اس نے آنا چھوڑ دیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا جو ہے بات ہے، وہ آ نہیں رہا آج کل مجلس میں؟ تو ساتھیوں نے بتایا حضرت یہ بات ہے کہ اس نے ایک عورت سے اس سے شادی کرنا چاہی تھی، تو اور اس نے شرط لگا دی تھی کہ تو داڑھی منڈوائے گا تو میں شادی کروں گی، اور اس نے اس کے کہنے پر منڈوا لی۔ اب شرم کی وجہ سے مجلس میں نہیں آتا، تو ان بزرگ نے فوراً فرمایا کہ وہ تو اس کے پاس رہنی نہیں ہے، وہ تو اس کے پاس رہنی نہیں ہے۔ یعنی وہ اب یہ بات جیسے ہی انہوں نے کہی، یہ تو انہوں نے کہہ دیا، اب جب اس کی شادی ہوئی تو شادی ہونے کے فوراً بعد ہی اس عورت نے اس سے طلاق لے لی اور جدائی اختیار کر لی، اور وجہ اس نے ہی بتائی کہ جب تو جو ہے میرے کہنے پر اپنے خدا کو جو ہے اس کو ناراض کر سکتا ہے تو پھر میرا کیا تو خیال کرے گا، تو اس کو شادی ہی اس کی ختم ہو گئی۔ تو پھر فرمایا ان بزرگ کو جب پتہ چلا کہ ایسا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو میں نے کہی تھی یہ کوئی میں نے ایسے بات نہیں کہہ دی تھی کہ میری بات کے کہنے سے کچھ ہوا ہے، یہ تو ایک قانون ہے اللہ کا کہ دنیا کی کوئی چیز اگر کوئی اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کو عطا فرما دیتے ہیں، وہ چیز اس سے جاتی نہیں ہے، اور اگر اللہ کے حکم کو دنیا کے لیے توڑتا ہے تو پھر دنیا اس کے پاس رہتی نہیں ہے، وہ دنیا بھی اس کے پاس سے چلی جاتی ہے۔ تو اگر بیوی بچوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اگر آدمی نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، وہ بھی تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تاکہ آدمی کا دل دنیا سے ٹوٹ جائے، اور دنیا سے جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ سے جڑتا ہے، اور یہی دل کا عمل ہے کہ آدمی اپنا دل اللہ سے جوڑے اور اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اللہ پر اعتماد ہو، یہ اصل دل کا عمل ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اعمال قلبی کی دولت سے نوازتے ہیں، تو کوئی تکلیف جب اللہ کی طرف سے آئی ہو تو وہ تکلیف بھی رحمت ہے یقینی طور پر، اور اس حالت میں اللہ کی رحمت ہم سے جدا نہیں ہے، اور جو یہ سمجھے کہ تکلیف کی حالت میں اللہ کی رحمت ہم سے جدا ہے اس کی عقل کا قصور ہے، اس کی سمجھ کا قصور ہے۔ اللہ کی رحمت اس حالت میں بھی ہے، لیکن بعض اوقات تکلیف کی حالت میں زیادہ ہوتی ہے نعمت کی حالت سے، اور تکلیف کی حالت میں زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ نعمت کی حالت تو بندے کے مطابق ہوتی ہے، اس میں اس کا نفس خوش ہوتا ہے، اور جب نفس خوش ہوتا ہے تو وہ پھر ہو سکتا ہے گناہوں کی طرف چل پڑے، لیکن تکلیف کی حالت میں نفس پریشان ہوتا ہے، تو جب نفس پریشان ہوتا ہے تو اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے تکلیف کی حالت میں اللہ کی رحمت زیادہ ہے نعمت کی حالت سے بھی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں جس بندے مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور احسان مجھ پر ہے، اور مصیبت اور تکلیف میں وہ مہربانی اس کی ہم سے جدا ہو گئی، تو یہ اس کی عقل کی کوتاہی ہے اور اس کی کوتاہ بینی ہے، یعنی اس کی سمجھ کی کمی ہے، اس کی نظر صرف ظاہر پر ہے، حالانکہ مصیبتیں وہ باطنی نعمتیں ہیں جو مومن پر ہوتی ہیں، اور حالانکہ مصیبت میں وہ باطنی نعمتیں مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں نہیں ہو سکتی، بلکہ ظاہری نعمتوں میں بہت سی مصائب اور آفات ہیں، اس لیے کہ جب نفس کو اس کی پسندیدہ چیزیں ملتی ہیں تو نفس طاقت پکڑتا ہے اور اس کی سرکشی بڑھ کر گناہوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، کم از کم غفلت میں ضرور مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جب مصیبتوں میں آدمی پڑتا ہے تو نفس کی قوت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن چونکہ ایمان والا ہے
اس لیے وہ اس حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اسی طرح اس کو صبر کی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی عطا فرماتے ہیں، اور اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی صفت عطا فرماتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں دل کے اعمال ہیں۔ یعنی مصیبت پر صبر، دنیا سے بے رغبتی، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، یہ ساری چیزیں دل کے اعمال ہیں جو تکلیف کی حالت میں آدمی کو نصیب ہوتے ہیں۔ جو اعمال ظاہرہ سے کہ جن کو وہ نعمت اور صحت کی حالت میں کرتا ہے بدر جہاں افضل ہیں، دل کے حالات، دل کے اعمال ظاہری اعمال سے کئی درجے افضل ہیں، کئی درجے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری اعمال تو سب کو نظر آ رہے ہیں، دل کے اعمال کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ اپنا معلوم اس نے وہ عمل کتنی اعلیٰ کیفیت سے کیا کہ وہ اللہ کا بڑا محبوب بن گیا۔ دل کا عمل، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اور اسی طرح دنیا سے بے رغبت ہونا، یہ دل کا عمل اس نے کتنی اعلیٰ صفت کے ساتھ کیا کہ وہ جو ہے اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔ تو یہ دل کے اعمال یہ بدر جہاں افضل ہیں ظاہری اعمال سے۔ لہٰذا مصیبت میں اللہ کی رحمت کو اپنے سے جدا سمجھنا عقل کی کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔